السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکول آف تھاٹ. آج کا ٹاپک آپ کی اسکرین پر. سب سے پہلے ہمارے پاس آؤٹ لائن میں انٹروڈکشن ہے اور اس کا انٹروڈکشن بھی اسپیسیفک ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کشمیر کا کہ یہ ایشو کیوں سٹارٹ ہوا. ریڈ کلف نے جو انجسٹ ڈیمارکیشن کی تھی اس کی وجہ سے، اور ہری سنگھ نے اس کے بعد جو کام کیے اس کی وجہ سے. پھر دیکھیں گے کہ کلیمز کیا ہیں، انڈیا کیا چاہتا ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، یہ دونوں کیا کلیم کرتے ہیں کشمیر کو لے کے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کی وجہ سے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جو پیس کی ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ کس حد تک ہے. انڈیا نے جو ہمارے خلاف 3 وارز کی، 65 میں کی، 71 میں کی، اس کے علاوہ کارگل میں بھی. پھر ہم دیکھیں گے کہ کشمیر ایشو کی وجہ سے نیوکلیئر ریس بڑھی اور دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس بن گئے، اور یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. اب پاکستان اور انڈیا کے علاوہ تیسری پارٹی بھی ایک انوالو ہے، وہ کشمیر خود ہے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. انہیں ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، انڈیا ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے. اب سوچ کا نظریہ ہی ہے، ہم کسی چیز کو اچھا بھی جان سکتے ہیں، کسی کو برا بھی جان سکتے ہیں. ہمارے نظریے سے وہ لوگ فریڈم فائٹرز ہیں اور ان کے نظریے سے وہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اسی سارے ایشو کے دوران ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا نے بہت کی ہے. 70 سالوں سے وہاں پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمینیشن اپنی کلیم کر سکے. اس کے بعد ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایون بڑے بھی گھر سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی میں کبھی واپس گھر نہیں پہنچ پاتے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے انکریجنگ ریپس. یہ کچھ اس طرح ہوا کہ آرٹیکل 370 کے ریووک ہونے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی یہ کافی اس ایجنڈا کو پروموٹ کیا کہ آپ وہاں پہ جا کے شادیاں کریں، آپ مطلب ہینیس کرائمز کریں، تاکہ ان لوگوں کی نسل کشی ایک قسم کی جائے. اور اس چیز کو اسٹیٹ پیٹرونیج بھی حاصل ہے، سرپرستی دے رہے ہیں کہ ڈیموگرافکس بدلیں، آپ کمٹ ہائنیس کرائمز ہوں آپ کے وہاں پہ. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے جینوسائڈ اینڈ ایتھنک کلینزنگ آف کشمیری مسلمس. یہ کافی دیر سے ہو رہی ہے لیکن اب اس کے اندر وہ شدت لانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ پیلٹس گن کا یہ یوز کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بوڑھے جوان سب کو اپنی آنکھیں بھی کھونی پڑ گئی ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ریسنٹ انلیگل ریووکیشن آف آرٹیکل 370. ابھی ریسنٹلی یہ ریووک ہوا ہے تو وہ ایک کرنٹ ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے. یہ ایسے غالباً 2017 میں بھی آیا تھا، 2020 میں بھی آیا ہے. ہر دفعہ یا ہر کوئی ٹاپک چینج ہو جاتا ہے ود کرنٹ ڈیولپمنٹ، اس کے اندر وہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے. اگر 17 میں آیا تھا تب اس میں مین وجہ برہان بنی تھی، چونکہ 16 میں ان کی شہادت ہوئی تھی. چونکہ یہ معاملہ اب انٹرنیشنل ہو چکا ہے اور آج سے نہیں کافی دیر سے ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلی چیز موجود ہے یو این ریزولوشن نمبر 47 1948 کی. اس کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوا اس کے اوپر، اور اس کے بعد لاہور ڈیکلیریشن ہوئی. یہ 3 ریمیڈیز اویلیبل تھی لیکن تینوں میں سے کوئی بھی ایک کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. لاہور ڈیکلیریشن کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن شملہ ایگریمنٹ اور یو این ریزولوشن، اسپیشلی یو این ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے وے فارورڈ. اب جبکہ یہ تینوں چیزیں کام نہیں کر سکی تو ہمارے پاس اس وقت کیا موجودہ صورتحال میں وے فارورڈ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک جنگ کی ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن جنگ کی آپشن ایک آپشن نہیں ہے. آپ نے کبھی بھی اس قسم کا ایسے لکھنا ہے ایموشنل ہو کے اسے نہیں لکھنا، اور نہ ہی کبھی آپ نے جنگ کے حامی بننا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈائلاگ. ڈائلاگ آپشن ہے لیکن 70 سالوں سے کیا ڈائلاگ نے ہمیں وہ چیز اچیو کر دی؟ وہی چیز شملہ ڈیپوٹیشن بھی ایگریمنٹ بھی کہتا ہے، لاہور ڈیکلیریشن بھی کہتا ہے، لیکن ڈائلاگ تو ہو ہی نہیں رہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے ریئلسٹک الٹرنیٹیو کیا ہے کہ ہم ڈائلاگ کو پاسبل بنائیں. پھر ہمارے پاس ہے سینسٹائزنگ دا ایشو انٹل وی ریچ دا پریکٹیکل آپشن. خان صاحب نے سینسٹائز کیا تھا ایشو کچھ عرصہ پہلے جب یہ آرٹیکل 370 ریووک ہوا ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں بھی کافی جو ہے وہ زور و شور سے خطاب کرتے رہے. اس کے علاوہ جنرل اسمبلی میں بھی انہوں نے کافی سینسٹائز کیا. اس کے بعد ڈپلومیٹس بھی، میڈیا بھی، سارے کرتے رہے. فردر ہمارے پاس ہے انگیجنگ دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو فیسیلیٹیٹ ٹرائلیٹرل ٹاکس. انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری بات سنتی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں سنتی جب تک ان کے مفادات بہت زیادہ نہ ہو. تو ان کو ہم نے سینسٹائز کر کے ان کو کنونس کرنا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں، ٹرائلیٹرل ٹاکس جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے وہ. اور اس کے بعد ہے میں نے کنونسنگ یو این ٹو امپلیمنٹ اٹس ریزولوشن. جیسے میں نے کہا کہ یو این ریزولوشن سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ کہتی ہے کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر زور دیا گیا کہ ان کو کنونس کریں کہ وہ اپنی اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کروائیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے او آئی سی کا، کہ ہمیں ان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، چونکہ مسلم ممالک میں سب سے بڑی آرگنائزیشن او آئی سی ہے.
اور وہ اپنا کردار اگر ادا کرے تو یہ ایشو کافی دیر تک سینسٹائز رہ سکتا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے یو ایس اے کو اپروچ کیا جائے یا اس کو انکریج کیا جائے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے کیونکہ وہ یونیپولر ورلڈ کا لیڈر ہے. انٹرنیشنل ریلیشن والے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یونیپولر ورلڈ کیا ہوتی ہے, لیکن آپ کے لیے موٹی سی بات یہ کہ سول انفلوئنشر پولیٹیکلی اکنامکلی اس وقت یو ایس ہے. کچھ عرصہ قبل یہاں پہ رشیا بھی موجود تھا, تب بائی پولر ورلڈ آرڈر تھا. اور اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس کنکلوژن ہے, انٹروڈکشن ہے. اور انٹروڈکشن ٹوٹل اسپیسیفک ہے, اس میں کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہے, نہ ہم جنرل سے اسے اسپیسیفک کی طرف لا رہے ہیں. کشمیر کے اوپر بات کی ہے کہ ایشیا کے ہارٹ میں ہے, اس کے علاوہ یہ ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے, افغانستان قزاقستان تاجکستان اس کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ 3 نیوکلیئر جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, جس میں چائنا, پاکستان اور انڈیا ہے. 16 سینچری سے اس پہ بہت سارے مختلف رولرز آئے ہیں, جن میں مغلز, افغان, برٹش بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, دوگراز بھی ہیں. اس کے بعد فردر لکھا ہے کہ 1/3 آف دا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے, اسے آزاد کشمیر کہتے ہیں, اور باقی کا جو حصہ ہے اسے آکیوپائڈ کشمیر یا پھر مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, جو کہ انڈیا کے پاس ہے. 2/3 اس کا زمینی رقبہ ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے لکھنا ہے, آپ نے پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر لکھنا ہے یا پھر آپ نے آزاد کشمیر لکھنا ہے. آپ نے پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہیں پہ بھی نہیں لکھنا. ہاں, جہاں پہ بھی انڈیا کا لکھنا ہے وہاں پہ آپ IOK لکھیں یا وہ لکھیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر, وہ ایک بہتر اپروچ ہے بجائے اس کے کہ آپ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر لکھیں. فردر اس کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ انجسٹ آکیوپیشن نے جو کشمیری ہے ان کو کافی تکلیف دی, ان کو مزری میں ڈال دیا ہے, اور اب اس کے اندر جلتی پہ تیل چھڑکنے والا کام ہے وہ آرٹیکل 370 نے کر دیا ہے. لیکن پاکستان ابھی بھی کشمیر کوز کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا جب تک کہ وہ آزاد نہیں ہو جاتا. یہ ہمارا ٹوٹل انٹروڈکشن رہے گا. اس پیراگراف کے اندر یہی بتایا ہے کہ ریڈ کلف نے کیسے جال سازی سے کشمیر اور گرداسپور اور کچھ اور ریجنز انڈیا کو دے دیے. جب کشمیر اور پاکستان اور انڈیا نے آزاد ہونا تھا تو 600 پرنسلی اسٹیٹ تھے ایکسپیکٹڈلی, اور ان کو آپشن یہ ملی تھی کہ یا تو وہ انڈیا کا حصہ بن جائے یا پاکستان کا حصہ بن جائے. حیدرآباد اور جونا گڑھ مسلم میجورٹی ایریاز تھے, لیکن بارڈر ان کا پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا تھا, جس کی وجہ سے انہیں انڈیا میں ضم کرنا پڑا. فردر یہ کہ گرداسپور پاکستان کے ساتھ جڑ سکتا تھا, لیکن وہ ریڈ کلف نے بے ایمانی کی اور وہ دے دیا انڈیا کو مسلم میجورٹی ایریا. گرداسپور ڈائریکٹ لنک پرووائڈ کرتا ہے کشمیر کی طرف, اس لیے ان کو ایک روٹ مل گیا وہ کشمیر کو ایکسیس کر سکے. کشمیر کے اندر بھی 80% مسلم میجورٹی تھی, لیکن جب وہاں کا رولر ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے تو پھر اس کے بعد مسئلے مسائل ہونے شروع ہو گئے. یہ سارا کچھ ہم نے اس پیراگراف کے اندر ڈسکس کر لیا. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مہاراجہ صاحب یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملے. انہوں نے دبانے کی کوشش کی مسلمانوں کو, اس کے علاوہ انہوں نے اپنی 9,000 میں سے 3,000 آرمی کو ڈس آرم کر دیا, ان سے ویپنز لے لیے. ایسے میں قبائلی لوگ جو اس طرف موو کرنا شروع کر دیا, انہوں نے مہاراجہ صاحب وہاں سے فرار ہو گئے. یعنی ایک بھاگا ہوا رولر کسی اور سٹیٹ میں جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی آپ ایکسیشن لے لیں میری سٹیٹ کی. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب ایک بندہ بھاگ گیا تو اٹ مینز اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہوئی ہے. ایک ٹیمپریری ایکسیشن دی گئی انڈیا کو, لیکن اب انڈیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا مالک قرار دے رہا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس پیرا کے اندر ڈسکس کر لیا. پیرا نمبر 3 ہے کہ کلیم کیا ہے انڈیا اور پاکستان کے. انڈیا کلیم یہ کرتا ہے کہ ہمیں مہاراجہ نے یہ ایکسیشن دے دی تھی, لیکن وہ ٹیمپریری تھی, اور اس چیز کو نہرو صاحب بڑے اچھے سے مانتے رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ہے اور ہم اس کا پلیبیسائڈ کریں گے, جو لوگوں کے حقوق ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس کے تحت کیا جائے گا. لیکن وہ پاپولر ووٹ ابھی تک ہوا نہیں, UN نے بھی کبھی اس چیز کو مانا نہیں, اور یہ لیگلی ویلیڈیٹ نہیں ہے. وہ ایکسیشن ٹیمپریری تھی, صرف یہ کہ وہ انسرجنسی سے یا جنہوں نے قبائلیوں نے وہاں پہ جا کے اس کو ایریا کو لینے کی کوشش کی, صرف اس سے بچنے کے لیے. لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ جب ایک مہاراجہ فرار ہو گیا وہ اپنے ملک کو کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. بھاگا ہوا انسان ہمیشہ ڈیفیٹڈ قرار دیا جاتا ہے. ہمارے کلیمز جو ہے وہ کچھ حد تک ویلڈ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یا تو کشمیر بالکل آزاد ہو جائے یا پاکستان کا حصہ بن جائے. بات حقیقت ہے جیسے کہ ریڈ کلف صاحب نے انجسٹ ڈیمارکیشن کی, انہوں نے حیدرآباد دے دیا ان لوگوں کو, مسلم میجورٹی تھی, مسلم رولر تھا, لیکن کامن بارڈرز ہونے کی وجہ سے ہمیں نہ مل سکا. بنگلہ دیش بھی تو ہمیں ملا, لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے کامن بارڈرز نہیں تھے. تو ایسے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ کلف نے انجسٹ ڈیمارکیشن کی تھی. سیکنڈلی ہمارا جو خطہ ہے جو گرافیکلی کنیکٹڈ ہے کشمیر کے ساتھ,
ہماری ریلیجن، کلچر، ایتھنیسٹی یہ سب کچھ سیم ہے. اس کے بعد فردر یہ کہ اس وقت کے جو کمیونیکیشن یا ایڈمنسٹریٹو لائنز تھیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے پنجاب سے کنیکٹڈ تھی. بیچ میں انڈیا کا کوئی سروکار نہیں تھا. انڈینز اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ صرف پانی چاہتے ہیں وہاں سے. کچھ حد تک بات حقیقت بھی ہے، لیکن انڈیا بھی اس چیز کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے واٹر پالیٹکس کر کے. فردر ہم نے یہ لکھا کہ اگر تو یہ واقعی انڈیا کا حصہ ہے تو پھر انڈیا کو اس کو زبردستی اپنا حصہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بخوشی ان کے ساتھ جا کے مل جائے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملے. پلیبیسائڈ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ٹیمپریری تھا، پرماننٹ تو نہیں تھا. آرٹیکل 370 کو ریووک کیوں کیا گیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ڈاکومنٹ جو انڈیا کو پروو کرتا ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ پروف ہو جائے کہ انڈیا نے وہ جگہ جیتی ہو یا خریدی ہو یا اس کو یہ ایوارڈ کی گئی ہو. ٹیمپریری ایکسیشن دی گئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. نیکسٹ پوائنٹ ہم نے لکھا کہ پیس جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن کا وہ ڈسٹرب ہے انڈیا کی وجہ سے، کشمیر کی وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے. تو اس میں ہم نے لکھا کہ انڈیا نے ہمارے خلاف 3 جنگیں کر لی ہیں، 7 لاکھ لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں کشمیر کے اندر. اگر تو یہ واقعی ان کا حصہ ہے تو ان کو اتنا 7 لاکھ بندہ وہاں پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے مختلف قسم کے پولیٹیکل سسٹمز وہاں پہ ٹرائی کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی اس کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. بانڈیج کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی، پولیٹیکلی، ایموشنلی وہ کبھی بھی ان کو ساتھ جوڑ ہی نہیں سکے. وجہ مختصر اتنی ہے کہ جب کچھ کامن ہے ہی نہیں، جب وہ ان کا حصہ ہے ہی نہیں، تو وہ ان کو کیسے بائی فورس اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر کو لے کے ایک نیوکلیئر ریس سٹارٹ ہوئی تھی ساؤتھ ایشیا میں، اور اب نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے کشمیر. اگر بات کی جائے دنیا میں کچھ ممالک ہیں جو کہ نیوکلیئر آرسنل زون کرتے ہیں، ان میں سے انڈیا، پاکستان ہے. 98 کے اندر دونوں ملک نیوکلیئر آرسنلز اچیو کر چکے تھے اور اس کے بعد یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. پاکستان اور انڈیا کے ایل او سی کے درمیان اکثر ہمیں نیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، اتنے بندے یہاں پہ شہید ہو گئے، اتنے بندے وہاں پہ مر گئے. تو ایسے میں جب وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی آ بھی چکی ہے جس کا سول پرپز یا سول سمجھ لیں کہ جیتنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان ایجنڈا استعمال کرو، انسائٹ کرو لوگوں کو، ان کو اشتعال دلاؤ کہ ہم نے پاکستان کو ختم کر دینا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے وہ اقتدار میں آتے ہیں. تو ایسے میں یہ مزید مشکل ہے. ان کا وار مونگرنگ یعنی جنگ کے حامی ہیں وہ لوگ. کافی مشکل ایک سینیریو ہو گیا ہے یہاں پہ امن کے لیے. نیکسٹ پیرا ہمارا یہ ہے کہ ہم دونوں کے علاوہ فریڈم فائٹرز بھی ہیں جو اپنی لبریشن کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن 7 لاکھ کی فوج کے مسلح افواج کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اور ہم اس چیز کے فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ لبریشن موومنٹ دنیا میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. امریکہ نے بھی اپنی لبریشن جو ہے وہ ایک موومنٹ کے تھرو حاصل کی تھی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی برٹش راج کے اگینسٹ، برٹش راج نے تب اس کو لیبل کیا تھا کہ یہ میوٹنی ہے یا اپرائزنگ ہے یا پھر یہ بغاوت ہے، یہ جو بھی اس کو وہ نام دیتے تھے. لیکن انڈینز کہتے تھے جی یہ ہماری وار آف انڈیپینڈنس ہے، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. 2 نظریے تھے. نظریہ آج بھی وہی ہے. اب جب کہ کشمیر انڈیا کی جگہ پہ لڑ رہا ہے تو ان کو ٹیررسٹ کلیم کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو انہیں انڈیپینڈنس کے لیے لڑنا نہیں کہا جا رہا. ہم انہیں فریڈم فائٹر کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ ان کو ٹیررسٹ کنسیڈر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس میں بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے کافی دیر سے، جو کہ بچنے کا طریقہ ہے ڈائلاگ سے، کہ پاکستان گڑھ ہے ٹیررزم کا. کسی بھی فورم پہ چلے جائیں، یو این او میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جی یہ تو ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے، ہم ان کے ساتھ بات کیوں کریں، پہلے یہ اپنا ٹیررزم صحیح کریں پھر ہم ان سے بات کریں گے. یہ ایک قسم کا جوک ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ان لوگوں کو نہیں دیا جا رہا. ظاہر ہے کہ وہ لوگ لڑ بھی اسی لیے رہے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے، اگر کوئی بندہ میرے گھر میں آ کے مجھے ہی قید کر لے تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے مجھے اس سے لڑنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ جو بھی جتنا میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا پڑے گا. وہی یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو جب ان لوگوں کے گھر کے اندر یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، ان کے حقوق ان لوگوں نے دبا لیے ہیں، اس کے علاوہ ان لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ایسے میں وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپشن یہ ہے کہ ڈائلاگ کر لیں ہمارے ساتھ، بائیلیٹرل کر لیں، یا جو امپلیمنٹیشن یو این او نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ آپ پلیبیسائٹ کروا لیں وہ کر لیں. کچھ بھی نہیں کر رہے. 70 سال گزار دیے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا ہے کہ جی انہوں نے دھوکے سے سمجھ لیں یا اللیگلی، جو کہ ان کا رائٹ تھا بھی نہیں، 370 کو ریووک کر دیا.
یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلی چیز جو ان کا ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو انہوں نے سپریس کر دیا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، جس پہ بھی تھوڑا سا شک ہو یا جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو نہیں ملتا. شاید وہ کسی ماس گریو کے اندر موجود ہو لیکن وہ زندہ ہے، اس بات کے امکانات کافی حد تک کم ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ بتایا کہ وہاں پہ ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں ینگ کشمیریز کی. کیوں ہو رہی ہیں؟ شک کی بنا پر، یا وہ کشمیری ہیں اس بنا پر، یا وہ اس علاقے میں پیدا ہوئے اس بنا پر. جب وہ علاقہ ہی ان کا ہے، جب وہ رہنے والے ہی وہاں کے ہیں، تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں؟ اگر وہ جد و جہد نہ کریں یا وہ اپنا حق نہ مانگیں تب سب کچھ ٹھیک ہے، تب ان کا قتل و غارت نہیں ہوگا، اپیرنسز نہیں ہوں گی، تب سب کچھ صحیح چلے گا. لیکن اگر وہ ذرا سا بھی اپنا حق مانگ لیں تو پھر ان کو مار دیا جائے گا یا ان کو غائب کر دیا جائے گا. یہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. پیراٹن ایک اور ہیومن وائلیشن کا ہے کہ انکریج کر رہے ہیں ریپس کو. اس کو ایز اے انسٹرومنٹ بھی یوز کیا گیا تھا سربین فورسز میں، یوگوسلیویا میں بھی، بوسنین مسلم وومن کے خلاف بھی، اور اس کے علاوہ میانمار میں بھی روہنگیا مسلمز کے خلاف 2017 میں. اب انڈین ملٹری کو بھی جو پیٹرونیج حاصل ہے وہ ان کی گورنمنٹ کی ہے. شاید آپ کے ذہن میں کوئی وہ مشہور نام ہو جنہوں نے اس بات کی حامی بھی بھری تھی کہ آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ TRT ورلڈ ٹرکش نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان پہ لان تان بھی کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایک ایکسٹریمسٹ ہیں، ان سے آپ کسی بھی قسم کی امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ اب اس ایک برے کرائم کی طرف اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے گندے ایکٹس کریں. پیرا 11 ہے، یہ بھی بیسیکلی اسٹیٹ پیٹرونیج آف چینج ڈیموگرافکس اینڈ کمٹ ہینیس کرائمز. ہینیس کرائمز کے اندر سب سے پہلا پھر وہی ہے، ماس ریپس ہی ہے، اور اس کے علاوہ بیسیکلی یہ ڈیموگرافکس چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا دبا دو یا اتنا ظلم کرو کہ یہ لوگ یہاں سے ویسے ہی چلے جائیں، یا مر جائیں یا چلے جائیں. جب مر جائیں گے، جب چلے جائیں گے، ہم یہاں سے اپنی مزید آبادی کشمیر کی طرف بھیجیں گے. ظاہر ہے کہ جب آرٹیکل 370 ریووک ہوا ہے تو لوگوں کو اب حق ہے کہ وہاں پہ وہ پراپرٹی لے سکے، وہاں پہ سیٹل ہو سکے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمز کو یہاں سے فارغ کرتے جاؤ، ہندوز کو یہاں پہ بساتے جاؤ. اس کے لیے یہ سارا کچھ، یہ گندا ایجنڈا اپنا پیچھے اس کے چلا رہے ہیں، اور اس کو ان کے ملک کی سرپرستی، ان کے حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جینوسائڈ اینڈ ایتھنک کلینزنگ آف مسلم کشمیریز. کافی عرصے سے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر شدت لا رہے ہیں. ڈس اپیرنسز اور بھی باقی جتنے بھی ان کے ہینیس کرائمز ہیں ان کے اندر یہ شدت لائی جا رہے ہیں. لیکن 8 لاکھ کی فوج سے آپ 90 لاکھ کے لوگوں کو قتل عام کروا دو، یہ ایک تو اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنی جلدی یہ لوگ آپ کر بھی نہیں سکو گے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ کر کے، تو پاسبل یہ ہے کہ یہ واقعی جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ کر دیں گے. ابھی تک وہاں پہ بہت سویر قسم کے ہیومینیٹیرین کرائسز ہیں 70 سالوں سے. کرفیوز وہاں پہ لگتے رہے ہیں، کمیونیکیشن لاک ڈاؤنز ہوتی رہی ہیں، اسینشیل کموڈیٹیز اور میڈیسنز وغیرہ اویلیبل نہیں رہی، اور ہم ابھی بھی جانتے ہیں کہ کرفیو اگست 2019 سے لگا، اگست پھر آنے والا ہے. 1 سال سے وہ لوگ کرفیو کے اندر سخت کنڈیشنز کے اندر رہ رہے ہیں. تو اب یہ جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی وضاحت بھی کر رہے ہیں ہم، اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے پیچھے بھی کیا ہے اور مزید آگے بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پیرا نمبر 13 کے اندر ایک اور وائلیشن ہے، یوز آف پیلٹ گنز. یہ سب سے زیادہ تب ہوئی جب برہان ونی کو انہوں نے شہید کیا. برہان ونی جب شہید ہوئے، ان کی شہادت کا کافی صدمہ ہوا تقریباً ہر کشمیری کو، ہر نوجوان لڑکی لڑکے کو، بلکہ ہر کشمیری کو آپ سمجھ لیں. جب انہوں نے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تب ان پہ پیلٹ گنز چلائی گئی، ان کے چہروں پہ، ان کے جسم پہ. کافی سارے لوگ اس کی وجہ سے اندھے بھی ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ چھرے جب لگے ہیں چہروں پہ تو اکثر آپ نے تصویریں بھی شاید دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ. تو 6221 لوگ جو ہے وہ اس پیلٹ گنز کا شکار ہوئے، اور یہ ایک بربدیت ان لوگوں نے کی تھی جو کہ ایک انسانی نہیں بلکہ ایک شیطانی کام لگتا ہے. یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ ان لوگوں نے یہ بھی ایک ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہوئی ہے یہاں پہ. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ریووکیشن آف آرٹیکل 370.
بیسیکلی یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے 2020 میں آیا ہے. تو اس کے اندر 370 اور 35 نے بیسیکلی جموں اینڈ کشمیر کو ایک حق دیا ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن رکھ سکتے ہیں, اپنا فلیگ رکھ سکتے ہیں, اپنا ڈیموگرافک میک اپ رکھ سکتے ہیں, اور ان کے ایریا کے اندر کسی کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں تھی. یہ کچھ موٹے موٹے حقوق تھے جو ان کو ملے ہوئے تھے. یہ اسپیشل اسٹیٹس تھا. اب اس اسپیشل اسٹیٹس کو نہرو صاحب نے خود دیا تھا 70 سال پہلے, جب انہوں نے انکلوڈ کیا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 370 اور 335A کو. اسپیشل کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تھرو اسے ختم کیا گیا اور کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کشمیر کی اسمبلی کو یہ کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, بی جے پی نے سسٹمیٹکلی گراؤنڈز بنائے جس کے تحت سب سے پہلے انہوں نے ڈسمس کی گورنمنٹ, کشمیر کی گورنمنٹ ڈسمس کی, وہاں پہ لگایا گورنر راج. گورنر راج لگوا کے باقی کام انہوں نے سارا اللیگلی کرنا شروع کیا. پھر ان لوگوں نے 2019 کے اندر اپنے پلان طریقے سے جو پارلیمنٹ ڈسکشن وغیرہ ہے اس کو خلا کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیا گورنر کی ریکمنڈیشنز پہ. یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا اس پیرا کے اندر کہ اصل میں انہوں نے 370 اور 35A کے ساتھ کیا کیا اور کرنا کیوں چاہا. کرنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم اسے اللیگلی یا جیسے بھی ہے بس اس کو اب کمپلیٹلی اپنا بنا لو, یہ اب ہمارا ہی ہے. یہ بیسیکلی ان کا تھاٹ تھا. بیسیکلی میں اسینس آپ کو بتا دیتا ہوں ان دونوں کا کیا تھا. یو این ریزولوشن کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ آپ پلیبیسائڈ کروا لو, پلیبیسائڈ کروا لو کہ لوگوں سے پتہ کر لو کہ وہ چاہتے کیا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیا انڈیا نے, ٹھیک ہے. اور شملہ ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ بائیلیٹرل ٹاکس ہو جائے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر ایشو کو لے کے, تاکہ کسی جو ہے نا ختمی نتیجے پہ پہنچا جائے. لیکن کبھی بھی انڈیا ایگری نہیں کر رہا اس چیز کو. انہوں کو صرف یہی کہنا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرتے, بچوں کی طرح ہم سے وہ لڑ رہے ہیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں صرف وہ اوائڈ کر رہے ہیں, صرف وہ ہمیں گندا کر رہے ہیں. وجہ اتنی ہے کہ کشمیر کے اوپر بات نہ کی جا سکے. اب ایک بات ہے, جیسے کہ یہ ٹاپک کافی ہاٹ ہو گیا تھا, آپ کے ایسے میں بھی پوچھا گیا, دنیا کی بھی نظریں اس پہ تھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت 1 سال بعد یہ ٹاپک اتنا ہاٹ ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا. لیکن اس ٹاپک کو ہاٹ رہنا چاہیے کیونکہ انڈیا کنٹینیوسلی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس ایشو کو دبا دیں, چاہے ہم ٹاکس نہ کر کے, چاہے ہم پاکستان پہ ٹیررزم کا الزام لگا کے, ہم اس مدعے کو ٹھنڈا ہی رکھیں. ایسے میں پاکستان کو اس مدعے کو سینسٹائز کرنا ہے, یعنی اسے دنیا کے ہر ایشو میں یا ہر جگہ پہ اسے ہاٹ ٹاپک ہی بنائے رکھنا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس ہے پیرا 17. پیرا 17 میں لاہور ڈیکلریشن کا ذکر ہے. لاہور ڈیکلریشن بھی ایک امن معاہدہ ہی آپ اسے سمجھ لے تھا, جس کے تحت ہمیں اپنے تمام امور پہ بات کرنی چاہیے, سکون سے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر اپنے ریجن کے پیس کے لیے بات کرنی چاہیے, اور اس میں ہمیں اسپیشلی کشمیر اور جموں پہ بھی بات کرنی چاہیے. انٹرنل افیئرز میں ایک دوسرے کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. خیر یہ ایک معاہدہ بنا, لیکن 20 سال بعد اس کے اوپر پانی پھیر دیا بی جے پی کے گورنمنٹ میں, جب انہوں نے 370 کو ریووک کر دیا. اب اگر بی جے پی یا انڈین گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم سے بیٹھ کے بائیلیٹرل ٹاکس کر لو, جو کہ وہ کبھی بھی نہیں کہنے والے چونکہ وہ تو دبانا چاہتے ہیں اس ایشو کو, تو ان کا یہ کہنا بے سود ہوگا, کیونکہ وہ سب کچھ ویسے ہی ہر چیز پہ ویسے ہی پانی پھیر چکے ہیں. تو ایسے میں سب سے فیزیبل جو اپرچونٹی نظر آتی ہے, جو بات نظر سمجھ آتی ہے نا, وہ یو این ریزولوشن ہے, پلیبیسائڈ کی ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ یہ لاہور ریزولوشن کیا تھا, لیکن اس سارے کو انہوں نے آرٹیکل 370 کے ساتھ دفنا دیا ہوا ہے. پیرا نمبر 18 ہے جس کے اندر ہم نے وے فارورڈ ڈسکس کیا. ریمیڈیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے یو این ریزولوشن کی شکل میں, لاہور ڈیکلیریشن اور شملہ جو ایگریمنٹ تھا اس کی شکل میں, لیکن ان پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ایسے میں ہم نے کرنا کیا ہے, اب ہمیں مزید آگے کس طرح بڑھنا ہے, یا اس ایشو کو ہم کس طرح ریزالو کر سکتے ہیں. مجھ سے پوچھیں حقیقتاً یا پریکٹیکلی اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ جیسے چل رہا ہے یہ ویسے ہی چلتا رہے گا, لیکن ہم پیپر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیپر میں بیٹھے ہوئے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہر بندے کے پاس یا ہر ملک کے پاس 2 ہی آپشن ہوتی ہیں جب وہ کسی کنفلکٹ میں پھنسا ہو, یا تو جنگ کر کے جیت جائے اور اپنے کلیم کو ویلڈ کر لے, یا پھر ڈائلاگ کر لے. ہم نے پیپر کے اندر کہیں پہ بھی جنگ کا حامی نہیں بننا, ہم نے ڈپلومیٹکلی بات کرنی ہے, ڈپلومیٹکلی سوچ رہا ہے.
इमोशनली नहीं सोचना। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के पास भी 2 ऑप्शन हैं। पहली ये है कि वो जंग कर ले, लेकिन जंग एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा मुल्क, सिविलाइज्ड नेशन जंग नहीं चाहता। जो चाहता भी है वो पहले ज़रा तारीख के ऊपर नज़र डाले और देखे कि 2 वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उनके अंदर क्या तबाहकारियाँ हुई थी। फिर हमने अपनी तारीफ की थोड़ी सी कि हम एज अ सिविलाइज्ड नेशन ये नहीं चाहते, बल्कि जो एरियल डॉग फाइट हमारी इंडिया के साथ हुई थी, जिसमें हमने इनको बहुत अच्छी चाय पिलाई थी, हमने उसकी भी मज़ाहमत की। ना सिर्फ हमारे पॉलिसी मेकर्स ने की, हमारी सिविल सोसाइटी ने भी की। जबकि अगर आपको वो सिनेरियो याद हो तो उस साइड से वॉर मॉन्गरिंग ना सिर्फ गवर्नमेंट कर रही थी, बल्कि वहाँ के जो यूथ थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, वो भी कर रही थी। यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा था। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया कि हम जंग नहीं चाहते और ये एक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डायलॉग का है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स किए हैं कि डायलॉग ऑप्शन है, लेकिन क्या इसने हमारे साथ 70 सालों में कोई हमें रिजल्ट दिया है जो अब देगा। तो यही बात की है कि डायलॉग वाहद ऑप्शन है कि आप डायलॉग करें और इस मामले को हल करें, लेकिन कश्मीर के मामले में 70 साल गुजर चुके हैं, 3 जंगें हो चुकी हैं। पाकिस्तान ये सोचता है कि ये डेडलॉक हल हो जाएगा डायलॉग के थ्रू। इंडिया जो है उनका ये जहन है कि इसको डिले करो, अवॉइड करो और पाकिस्तान को आइसोलेट करो, ताकि ये जो कश्मीर इशू है इसकी नेचुरल डेथ हो जाए, ये उठे ही ना मामला। लेकिन प्रैक्टिकल ऑप्शन है फिर भी डायलॉग ही, और इस डायलॉग ने 70 साल ऑलरेडी वेस्ट हमारे कर दिए हैं। उसके अलावा जो गर्म तकरीरें हमारे यूएन के प्लेटफॉर्म पे होती हैं, वो भी एक ठंडी कॉफ़ी के साथ या एक ठंडी चाय के कप के साथ ख़त्म हो जाती हैं। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। साथ में ये भी एक सवाल कर दिया, एक आर्ग्यूमेंट कर दिया कि क्या ये डिलेमा मज़ीद 70 साल तक रोल होना चाहिए। तो फिर अगर नहीं होना चाहिए तो हमारे पास कोई रियल ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर हम फोकस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि रियलिस्टिक अल्टरनेटिव होना चाहिए कि डायलॉग पॉसिबल हो सके। हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं कि पैक्ट्स एंड प्लेजेस ऑनर तभी होती हैं जब राइवल की इक्वल स्ट्रेंथ हो, और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन को भी समझना चाहिए कि हमें इकोनॉमिकली उठना चाहिए, हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली उठना चाहिए। इक्वल स्ट्रेंथ से मुराद मेरा इसमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे लोग इंटरेस्ट की बेस पे काम करते हैं। जिस मार्केट में, चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारा उसका इकोनॉमी का कोई कंपटीशन नहीं है। इवन वो आईटी में हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, सिर्फ हमसे नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक से वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में हम उससे इकोनॉमिकली कम्पीट नहीं कर रहे। जिसके साथ जितने ज़्यादा मुफादात जुड़े होंगे, लोग उसके उतने अलाए होंगे, उसके उतने हामी होंगे, दूसरे मुल्क की बात नहीं सुनेंगे। अगर इस कंटेक्स्ट को हम चाइना में देखें तो हमें बड़े अच्छे से इसकी समझ लग जाएगी। चाइना जैसे इंडिया कश्मीर के अंदर घुसा है, चाइना भी घुस गया है, इंडिया उसे निकाल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि इंडिया की बात कोई नहीं सुन रहा। यूएन के पास जाता है, नहीं सुनते। यूएस के पास जाता है, नहीं सुनते। रशिया के पास जाते हैं, उन्होंने तो क्लियर कह दिया था हमारा जहन कोई नहीं था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि शायद आपको हेल्प कर दें। ये चीज़ साबित कर रही है कि वो इंडिया जो कि इतना एग्रेसिव है पाकिस्तान को लेके, वो डिफेंसिव हो गया। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी इकोनॉमी उसके घर में आके बैठ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमें अब इस चीज़ को सारे को बताने के बाद ये बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम फोकस करते रहें। तब तक जो है वो हम क्या करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। वो नेक्स्ट पैरा के अंदर आएगी सारी बात। हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते रहें, साथ साथ इस इशू को सेंसिटाइज रखें, ताकि किसी ना किसी दिन हम इंडिया के साथ बैठ के इस टॉपिक को ख़त्म कर सके, बायलेटरली कर सके, प्लेबिसाइड के थ्रू कर सके, या जिस तरह भी कर सके। क्योंकि इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रांग नहीं है उसकी वाकई बात कोई नहीं सुनता। तो ये सारा कुछ हमने इस पैरा के अंदर हमने डिस्कस कर दिया कि रियल ऑप्शन ये है कि आप इकोनॉमिकली उठो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ताकि आप डायलॉग वाकई कर सको, वरना वो हमेशा अवॉइड करते रहेंगे और इसे नेचुरल डेथ दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब तक हम उस मुकाम पर पहुंच नहीं जाते तब तक हम इस मामले को हॉट टॉपिक बनाए रखें, इसको सेंसिटाइज रखें। हकीकत ये है कि ये बायलेटरल नहीं है, ये ट्राइलेटरल टॉक्स पे सब मबनी है। और दूसरी बात ये कि इसका जब भी सोल्यूशन हुआ, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह की ज़ात है, जब भी इसका सोल्यूशन हुआ, इसका सोल्यूशन प्लेबिसाइट ही है, इसका सोल्यूशन डायलॉग भी नहीं है, बायलेटरल डायलॉग बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है कि 2 पार्टियां बैठेंगी, वो क्या कहेंगी, आप हमें दे दो, वो ये कहेंगे, हम भी यही कहेंगे, आप हमें दे दो। या फिर वो इस चीज़ पे एग्री इतनी आसानी से नहीं करेंगे कि इनसे इन्हीं की राय ली जाए, ट्राइलेटरल ली जाए, ताकि इनको आज़ाद कर दिया जाए। ये बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो है। यूएन एक वाहद बॉडी है जो इस पर अप्लाई कर सकता है।
تو ایسے میں ہم نے کیا کیا، جب 370 ریووک ہوا تو 73ویں سیشن کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے یو این کے فلور کو آگ لگا دی. انہوں نے ایک زبردست قسم کا بیان کر دیا، پوری دنیا کی جو اٹریکشن ہے وہ حاصل کر لی، سینسٹائز کر دیا ایشو کو، اور ود ان فیو منتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹس نے، میڈیا نے کمپینز اس طرح کی چلائیں کہ یہ ایشو بہت ہاٹ رہا. ٹرکی نے اور جو ملیشیا ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اتنا خاص رسپانس ہمیں دنیا سے دیکھنے کو نہیں ملا. کافی حد تک رسپانسز آتے تھے کہ آپ اس معاملے کو سالو کریں، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کے کسی نے پلیٹ فارم نہیں دیا کہ دونوں بیٹھ جائیں اور اس پہ بات چیت ہو سکے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو صرف ابھی نہیں، اس کو ہمیشہ سینسٹائز رکھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں نے بہت سارا کچھ کیا، فون کالز آئیں خان صاحب کو، ظاہر ہے نریندر مودی کو بھی گئی ہوں گی، اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب نے بھی ایک دی تھی کہ میں آپ لوگوں کا وہ میڈیٹر بننے کو تیار ہوں، تو آپ لوگ بات چیت کریں. ہمارے ساتھ ٹرکی اور ملیشیا کھڑا ہوا، بالکل ہوا، لیکن صرف ٹرکی اور ملیشیا کا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جانا کافی نہیں ہے. ہمارے اور بھی الائز ہونے چاہیے جنہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور لہٰذا ٹرائی لیٹرل ٹاکس کی طرف لے کے جائیں یا پلیبیسائٹ کی طرف لے کے جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیے رکھیں اس معاملے کے اندر، تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، یہ خطرے والی جگہ ہے، اور اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات کو برداشت کرے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس وے فارورڈ میں یہ ہے کہ کنونس کریں یو این او کو کہ وہ اپنی امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرے ریزولوشن کو. مقصد یہ تھا پیس کیپنگ کی جائے یو این او کو بنانے کا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یو این او کتنا کامیاب ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا. مسلم کنٹریز کے معاملے میں تو وہ بالکل بھی نہیں نظر آتا، نہ وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے معاملے میں، نہ ڈیولپنگ کنٹریز کے. واحد نظر آتا ہے تو یو ایس اور ان کنٹریز جن سے اس کو بڑے بجٹس آتے ہیں. تو ہمارا مقصد اس میں کہنے کا یہ ہوگا کہ جو اپنے فیل ہوا ہے امپلیمنٹیشن میں ریزولوشن کی، تو اس کے اوپر وہ زور کیوں نہیں دیتا؟ 70 سال ہو گئے ہیں، بس کر دیں اب. پاکستان شوڈ ناٹ اونلی سینسٹائز دا کشمیر ایشو ان یو این او، بلکہ اس کو یو این او کو امپلیمنٹ کروانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم سینسٹائز کے علاوہ کوشش یہ بھی کریں کہ یو این او اسے امپلیمنٹ کروا دے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے او آئی سی کا. او آئی سی بھی یو این او کی طرح ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی معاملہ جاتا ہے تقریر کر چھوڑتے ہیں، ریزولوشن پاس کر چھوڑتے ہیں، ہم اس چیز کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، لیکن سنتا ونتا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں بھی ضرورت یہی ہے کہ او آئی سی کو تھوڑا سا احساس دلائیں کہ وہ ہمارے گریوینسز مسلم کنٹریز کے ایڈریس کرنے میں فیل ہو رہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. کلیکٹیولی چلیں، مسلم کمیونٹی کلیکٹیولی چلے، انڈیا کو پریشرائز کریں، انڈیا سے بات کریں، تمام ممالک سے بات کریں، دوسرے ممالک سے یو این او میں یہ ٹاپک اٹھائیں کہ اس معاملے کو اب حل ہو جانا چاہیے. کوئی دو گلی کے بچے نہیں آپس میں لڑ رہے، دو ملک جن کے پاس نیوکلیئر ارسنلز موجود ہیں، ایٹامک بامز ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح کے ان لوگوں کے پاس ملٹری گیجٹس ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. تو ان کو ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. او آئی سی کو بھی ہمیں تھوڑا سا ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر جو ظلم ہے ان کا نوٹس لیں اور ہمیں ہمارا ساتھ دیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیرا 25، اور یہ بھی ہے یو ایس کے اوپر. چونکہ یو ایس سول انفلوئنسر ہے ورلڈ پالیٹکس میں، ورلڈ اکانومی میں، تو ایسے میں ہمارا اس کا ذکر کرنا زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم رشیا کا ذکر کریں. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یو این کو کہیں کہ وہ پریشرائز کرے یا پھر وہ اس میں میڈییٹ کرے، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. کہہ دینا کہ جی میں میڈیٹر بننے کو تیار ہوں ایک اور چیز ہے، پریکٹیکلی دونوں کو بلائیں اور کہیں کہ جناب بیٹھو اور بات کرو، ایک علیحدہ چیز ہے. تو یو ایس کو یہ چاہیے کہ ایک ایشیا کے اندر جو ایشو چل رہا ہے 70 سالوں سے اسے ریزالو کروائے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس میں یو ایس کی انٹرسٹ نہیں ہے. یو ایس کی ایک بہت اچھی تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنی جنگ کے اندر دوسروں کو گھساتا ضرور ہے، کسی کی جنگ کے اندر وہ کبھی بھی نہیں گھستا. کیوں؟ کیونکہ جو آپس میں دو ملک جنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یو ایس کے کلائنٹس ہیں، ان کو ویپنز وہ فراہم کرتا ہے اور اپنی ویپن انڈسٹری بہترین قسم کی وہ چلا آ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. خیر ہم نے پھر بھی پیپر میں لکھنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہے نا. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انفلوئنسر ہے تو اس کا ذکر ہم کریں گے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دونوں کنٹریز کے لیے میڈیٹر کا کام کرے، یا وہ جو بھی ہے امن کے لیے اچھے لفظوں میں لکھیں گے کہ امن کے لیے وہ آگے آئے اور امپارشلی اس مسئلے کو حل کروانے میں مدد کرے. نیکسٹ پیراگراف نیکسٹ ہمارے پاس کنکلوژن ہے، اور کنکلوژن کے اندر ہمارے پاس یہی ہے کہ ایک انفینش ایجنڈا تھا سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کا.
UN ریزولوشن اس کے اوپر موجود ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پلیبیسائٹ کرواؤ، پاکستان کی بھی جان چھوڑو، انڈیا اپنی بھی جان چھڑوائے اور کشمیر کو آزاد کروائے. پرابلم سمپل سی ہے لیکن انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک میتھیکل انسٹرومنٹ لے آئے تھے ایکسیشن کا مہاراجہ کی طرف سے، اور یہ ایک ٹیمپریری بیسس پہ تھا نہ کہ پرماننٹ بیسس پہ. انہوں نے اس کو اس کی ملکیت یا حاکمیت نہیں دے دی ہوئی تھی. UN جو ریزولوشن ہے اس کی پریسیڈنس سب سے اوپر ہے، چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، سول انٹرنیشنل باڈی ہے جو کہ دنیا کے سارے کمیونٹی کو اکٹھا کرتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ نارملائز کرے سب سے پہلے اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات. فردر ہم نیکسٹ کنکلوژن کے پیرا میں ڈسکس کرتے ہیں. اب کنکلوژن کا نیکسٹ پیرا ہمارے پاس ہے کہ UN نے ابھی تک اور کچھ نہیں کیا سوائے ریزولوشن کو پاس کرنے کے. وہ زیادہ ان کنٹریز کے مفادات حل کرنے میں مصروف ہے جیسے US ہو گیا. اب پاکستان چونکہ حق پہ ہے اور انڈیا حق پہ نہیں ہے، اس کے بعد اب یہ نیوکلیئر ایج ہے اور نیوکلیئر ایج کے اندر وار کبھی بھی آپشن نہیں ہوتی. دونوں ممالک اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں. فردر ہم نے اس میں یہ لکھ دیا کنکلوژن میں کہ پاکستان کے پاس اب یہ ٹائم ہے کہ وہ اس ایشو کو سینسٹائز رکھے. سینسٹائز رکھنے سے مراد صرف 1 یا 2 مہینے رکھنا نہیں ہے، یہ تب تک رکھنا ہے جب تک آپ ڈائیلاگ کو یا پلیبیسائٹ کو اچیو نہیں کر لیتے. until the world helps on facilitate either the talks or implement the UN resolution وہی پلیبیسائٹ. تو یہ ہمارا کنکلوژن ہو گیا سارا. امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.